ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں زمین تھر تھرائے گی تو سبق سیکھو گے. رخسانہ احمد علی صاحبہ، آپ ممبر ہیں نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس فار وومن. کیا اقدامات لیے گئے ہیں کہ پولیس کو سینسٹائز کیا جائے ایسے ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے؟ کیونکہ کل کے انسیڈنٹ میں ہم نے دیکھا، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب یہ فوٹیج چلائیں تو اس میں جو سینئر پولیس آفیسر شرمیلا فاروقی کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک سوال کے جواب میں وہ بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اور از اے ویری سینئر پولیس آفیسر جو کراچی کے ہیں. اور اس کے بعد ہاسپٹل کے باہر کچھ پولیس والے کھڑے ہیں، سینئر پولیس آفیسرز، وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے منہ پہ اسمائل آ رہی ہے سوال کے جواب میں. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو. یہ والے ایک اور پولیس والے ہیں کراچی کے، اور ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ حکومت تو کچھ نہیں کرے گی اس پہ، لیکن میڈیا کے پریشر سے شاید اس پہ کچھ ہو جائے. اور جس طرح کی یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو نظر آئے، نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن نے کیا کیا ہے کہ پولیس والوں کا ایٹیٹیوڈ چینج آ جائے؟ یہ جو انسینسٹیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے سینئر پولیس افسران کی کراچی کے، اس کو ہم لوگ کسی طرح ہینڈل کر سکیں. نیشنل کمیشن نے اقدامات کافی کیے ہیں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سینسٹائز کیا جا چکا ہے. لیکن بقول آپ کے میں جو دیکھ رہی ہوں اور عملی طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں، وہ یہاں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بالکل سینسٹائز نہیں ہے. بالکل یہ لوگ بالکل نہیں ہو رہا ہے، مطلب بالکل یہ لوگ سینسٹائز نہیں، بالکل یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. اور جو کمیشن میں وہ جو ہو رہا ہے ہمارے کمیشن میں، وہ تو کہتے ہیں جی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں عملی طور پہ نظر نہیں آ رہا ہے کچھ. شرمیلا فاروقی صاحبہ، ہمارے پاس سٹیٹمنٹ بھی ہم سب نے پڑھی کہ جو کراچی کے ٹی پی او ہیں، انہوں نے ایک یہ شاید سٹیٹمنٹ دی کہ وہ پارٹی سے آ رہی تھی، اور ایک کویشنیبل سٹیٹمنٹ دی، اور شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ سنس شی واز کمنگ فرام اے پارٹی تو شاید ریپ کسی طرح سے جسٹیفائی ہے. کیا کوئی پولیس والا اس طرح سے کر کے سرکمسٹانسز کو، ایویڈنس کو، یا اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے جو ایک ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کے کردار کو آپ چیلنج کر دیں، یہی چیز ہو رہی ہے؟ ایسے پولیس افسران کے خلاف آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ سٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیکھی ہے اور نہ ہی میری ٹی پی او سے بات ہوئی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ارشد جو ڈیفینیٹلی فیکٹس ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم میڈیا میں جا کے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ہر کسی کی پاسداری، پردہ داری رکھنی پڑتی ہے، اور یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بعض دفعہ، بلکہ میں اگر کہوں 99.9% میڈیا اتنی انسسٹنٹ ہوتی ہے اور فوری طور پہ وہ آپ سے سٹیٹمنٹ چاہتی ہے، ریمارکس چاہتی ہے، کہ ایک اچھا بلا سٹیبل انسان بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جو who is not well versed in this art of dealing with the media، اس کے کوئی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں، آپ اگر یہاں پر پولیس کی انسینسٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں، اور جب پولیس والے، جیسے کہ ہم نے ناظرین کو دکھایا، جس طرح ہنس رہے ہیں، جس طرح انسینسٹیو ہے، وکٹمز ایسے لوگوں سے کیا تحفظ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ارشد نہیں، میرے برابر میں ڈی آئی جی ساؤتھ کھڑے ہوئے تھے. he's a very very decent and very very honorable man، اور وہ بالکل بھی کسی چیز پہ ہنس نہیں رہتے، بلکہ وہ ایک سوال پہ اپنا ایک گرن دے رہے تھے، افسوس کر رہے تھے جو سوالات میڈیا کی جانب سے آ رہے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ وہاں پر ہوتے ہمارے ساتھ کہ ہم اس میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، ماروی سرمد صاحبہ سے میں ایک جواب لے لوں، پھر آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی ماروی سرمد صاحبہ، آپ بتا رہی تھی. جی، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اس طرح سے جو وکٹم سائیکولوجیکلی وہ بہت ہی ٹراما کا شکار ہوتی ہیں، بہت کیئرفلی ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. عام حالات میں تو اس طرح کے وکٹمز کو آپ اگر ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں تو عام اس طرح سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ملتی. مگر مجھے حیرت ہوئی اور بہت افسوس ہوا کہ وہاں پر وکٹم کو ایک بہت ہی مجمع میں بٹھایا ہوا تھا، اور ہر ایک کو اجازت تھی اس پہ کامنٹس بھی کرنے کی، اور مختلف قسم کے کامنٹس کیے جا رہے تھے. اور جس طریقے سے پولیس جو ہے سوالات کیے جا رہے تھے، اس سے لگے رہا تھا کہ یہ وکٹم کا اپنا قصور ہے کہ وہ پارٹی سے گئی ہوئی تھی، اور کچھ ایسی بھی سجیشنز آ رہی تھیں کہ شاید اس میں کوئی انٹاکسیکیٹڈ تھیں یہ لڑکیاں، اس لیے خیر ہے اگر ان کے ساتھ ہو گیا تو انہی کا قصور ہے. ایسا کہا نہیں گیا، مگر وہ جو انداز تھا بات کا وہ یہ. ماوی سرمد صاحبہ، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. فرزانہ بھائی صاحبہ، اگر کوئی بھی وکٹم ہو، کیا کوئی یہ حق دیتا ہے آپ کو کہ آپ ریپ جیسا کرائم کریں، گینگ ریپ جیسا کرائم کریں؟ اور جس طرح سے ہمارے معاشرے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جی شاید ان کا ڈریس صحیح نہیں تھا، جیسے ماروی سرمد صاحبہ بھی کہہ رہی ہے، اس طرح کے میسیجز بھی چل رہے تھے کہ شاید they were drunk. وہ کردار کو فوکس کر کے اصل کرائم سے کیوں ہٹا دیتے ہیں؟ فوکس اس پہ سے ہٹ جاتا ہے، اور وکٹم جو ہے اس کو ہم دوبارہ سے وکٹمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی ٹریننگ کی ضرورت ہے نا، کہ ہمیں جس طرح ابھی شرمیلا نے بھی یہی بات کی کہ وہ بہت ساری حقیقتیں ہوتی ہیں. بھائی کوئی بھی حقیقت ہو،
وہ کچھ بھی اس کی وجہ یہ جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ریپ ہے وہ ایک کرائم ہے. اب اس کے اوپر جس کے ساتھ وہ جرم ہوا ہے, ریپ کیا ہے؟ فورس سیکس ہے کہ آپ کے ساتھ زبردستی ایک کام ہوا ہے. اب جس شخص کے ساتھ زبردستی ہوا ہے اس کے کردار کا, اس کے کسی بھی کسی اور عمل کا, ایون وہ اگر انہوں نے ڈرنک کیا ہوا ہے کچھ, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کو بحث میں لانا یا اس کے اوپر بات کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ انہی لوگوں کا ہے کہ جو الٹیمیٹلی جن کا مائنڈ سیٹ وہی ہے ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ جس میں وہ ہوتا ہے نا بلیمنگ دا وکٹم والی بات ہے. وہ پولیس بھی کرتی ہے, وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں, وہ ایون ہمارے آپ دیکھیں گے بعض اوقات مطلب لوگوں کے میڈیا کے اندر بھی اس طرح کی سینسٹیوٹی لیک کرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بلکہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں ہونا چاہیے کہ جو وکٹم ہے اس کا کردار یا وہ کہاں سے, یا اس نے کیا لباس پہنا ہوا تھا, یا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ ایک پبلک اس میں جب آپ اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں اس کا شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ ایگری کر رہی ہیں ڈاکٹر فرزانہ باری سے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے اپنے کردار کی جانب دیکھنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک چیز بڑے واضح طور پہ بتاؤں کہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی ٹی وی چینل پہ جا کے بیٹھ کے کمنٹ کرنا, لیکن جو شخص فیلڈ پہ ہوتا ہے نا, جس پہ گزرتی ہے اور وہ جا کے جس کو فیس کرنا پڑتا ہے, جوابات دینے پڑتے ہیں, وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جس طرح فرزانہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں وکٹم کے گھر گئی تھی یا میں میڈیا کو ساتھ لے کے گئی تھی. نہ میں وکٹم کے گھر گئی, میڈیا آپ کی وہاں 6 گھنٹے سے پہلے سے کھڑی ہوئی تھی, جانے کو تیار نہیں تھی. بلکہ یہاں تک ہم نے کیا کہ ہم نے بلا کے میڈیا کے لوگوں کو اندر, ہم نے باقاعدہ وی پلیڈڈ ود دیم کہ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیے, اور تاکہ ہمیں تفتیش کرنے میں آسانی ہو. لڑکی ہائپر ہو رہی ہے, شی از ویری اپسیٹ. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو بڑی آسان چیز ہے نا, دیکھیں این جی او چلانا بڑا آسان ہے, فنڈ لینا بڑا آسان ہے, لیکن جا کے حقائق دیکھتے ہوئے کام کرنا, کسی کے لیے کسی کی مدد کرنا بڑا مشکل ہے. ارشد, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ کردار پہ سوالات اٹھائے اور آپ کے پولیس والے, سندھ پولیس کے آفیشل, سینئر پولیس آفیشلز اس طرح کی چیزیں اٹھائیں انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا کرائم؟ آج کتنے گھنٹے ہو گئے ابھی تک جو کلپریٹس ہیں وہ کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی ہوئے؟ ویری کیٹیگوریکلی آئی ایم ناٹ ویری پراؤڈ آف دا پولیس ان پاکستان, لیکن میں یہاں پر اپنی سندھ پولیس کے بارے میں اور کل جو خاص طور پہ میں نے ان کا کردار دیکھا, میں ضرور ایک بڑے کیٹیگورک کمنٹ ان کے بارے میں کرنا چاہتی ہوں. جب ہم باہر گئے میڈیا سے بات کرنے تو میڈیا کی ایک ہی ریکویسٹ تھی کہ آپ لڑکی کو باہر لیں, ہمیں اس سے بات کرنے دیں, بس آپ لڑکی کو باہر لیں. We had to insist with the media کہ we are not going to do this, we cannot do this and this is not on. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ میڈیا کے کردار کے لڑکی کے کردار پہ بات کون کر رہا تھا؟ آپ اگر کل کی فوٹیجز اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 5-6 گھنٹے کی, جتنے بھی آپ کے ٹی وی چینلز ہیں, آپ ان کے ٹکرز دیکھ لیں. لڑکی فلاں تھی, ذرائع. لڑکی یہاں سے نکلی, ذرائع. لڑکی کا یہ کام تھا, ذرائع. ہر چیز چلائی ہے آپ کی میڈیا نے بغیر ویریفائی کرے. ٹیررزم کے کیسز یہی پولیس والے ہینڈل کرتے ہیں اور ہائی ویلیو ٹارگٹس کو پکڑتے ہیں, وہاں تو ساری سینسٹیوٹیز کا احساس ہوتا ہے, وہاں تو نام بھی چھپانا آتا ہے, وہاں وکٹم کو بھی چھپانا آتا ہے, وہاں پہ یہ سینسٹیوٹیز کدھر جاتی ہیں ان پولیس والوں کی؟ دیکھیں ارشد, میں نہیں سمجھتی کہ کل پولیس نے لڑکی کا نام بتایا. لڑکی جب ہسپتال گئی ہے سٹچز لگوانے کے لیے سر پہ, وہاں سے کسی نے کسی چینل کو فون کیا ہے, وہاں پر وہ آئے ہیں, وہاں سے انہوں نے ہاسپٹل سے لڑکی کا نام لیا ہے, ایمرجنسی سے, جنا سے یا سیول سے, آئی ایم ناٹ شور کہاں سے, دونوں جگہ وہ گئی تھی, وہاں پر آئے تھے. بلکہ جو لڑکا وہاں پر تھا جو ان کو ایسکارٹ کر رہا تھا ہاسپٹل میں, اس کا بھی کہنا یہی تھا بیچارے کا کہ میں باقاعدہ میرے چینلز آ رہے تھے اور میں لڑکی کا منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے میڈیا سے باقاعدہ لڑنا پڑا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے آپ ذرا میڈیا کے کردار کو دیکھیں کہ کل یہ چیز بریکنگ نیوز آ رہی تھی. اگر خدا نہ خاصہ کسی لڑکی کا گینگ ریپ ہوتا ہے تو کیا یہ بریکنگ نیوز ہے؟ کیا میڈیا کو بریکنگ نیوز کے تحت اس کو دکھانا چاہیے؟ غلطی ڈان نیوز سے بھی. یہاں پہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.